یا حسین نعرے حیدری. ٹھیک سے قرآن پڑھا. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. کہ میں نے جب انبیاء کا ذکر کیا سورہ انعام میں، بہت بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں کا نام لیا، ان کے لیے میں نے جانتے ہو کیا کہا؟ میں نے الہ صراط، لغت عربی غور سے سننا، الہ صراط المستقیم. الہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا صراط المستقیم کے طرف ہے، مگر میرے نبی کے لیے نہیں کہا اے محمد آپ صراط المستقیم کے طرف ہیں. علی صراط المستقیم، اے حسین کے نانا تو صراط المستقیم کے طرف میں نہیں، تو صراط المستقیم کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط المستقیم کوئی ایسی چیز ہے جو انبیاء تو اس کی طرف ہے مگر سلطان الانبیاء اس کی طرف نہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام نبی تو اس کے پیچھے ہے پر نبیوں کا سردار اس کے پیچھے نہیں، اس کے اوپر ہے. اللہ جانے کیا ہے صراط المستقیم. حسین بھائی اللہ جانے کیا ہے صراط المستقیم، مگر بہت جلد پتہ چل جائے گا ہمیں کیا ہے صراط المستقیم. کہ ایک بار میں پھر ہو گیا پریشان، اور پھر اللہ نے آواز دیا لا اکیوتن لکم. سورہ آراف 7واں سورہ، اٹھا کے پڑھنا، گھر میں جانا اٹھا کر پڑھنا. قرآن ضرور پڑھنا اگر وارث قرآن کے ماننے والے ہو. حسین کو نہیں مانتے قرآن چھوڑ دو، حسین کو مانتے ہو قرآن پڑھنا شروع کر دو. لا اکیوتن لکم وصراطک المستقیم. اللہ فرما رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے لا اکیوتن لکم وصراطک المستقیم کہ اے اللہ میں جا رہا ہوں آج تیرے دربار سے، مگر میں قیامت تک صراط المستقیم پہ بھٹکاتا رہوں گا. تو ہمیں اتنا پتہ چلا، یہاں پھر سے نقطہ ہے قرآن کا. اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے صراط المستقیم کوئی ایسی چیز ہے جہاں تک تجھے وہ شیطان پہنچنے نہیں دے گا، ڈنڈی مارتا رہے گا. الگ الگ شکل میں، نہ نام کسی کا نہیں لے، نام کسی کا نہیں، شکل بدلتا رہے گا. ہر دور میں آئے گا، کہے گا علی مت ماننا، علی نہ ماننا چاہیے، علی مانو گے شیعہ، علی مانو گے رضی. فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے حشر میں تمہارا خیال کیا ہوگا. علی علی کی صداؤں سے بوکلائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا. نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا حسین، یا حسین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط المستقیم کوئی ایسی چیز ہے جس سے شیطان تجھے قیامت تک روکے. دیکھو علامتیں بتا رہا ہوں صراط المستقیم کی، بات ختم ہو جائے گی اور بلکل تو مولا آ جائے گا. مگر کمال علی کا ہے قرآن کی ذات پہ. اس مقام مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا، اتنا سمجھ میں آیا شیطان روکے گا، اتنا سمجھ میں آیا انبیاء صراط المستقیم کے طرف ہیں اور میرا نبی صراط المستقیم کے اوپر. اتنا الائنمنٹس ہمیں مل گیا، سمٹمز مل گیا، مگر ابھی بھی کنفرم نہیں ہوا صراط المستقیم کیا ہے. اور قسم وحدہ لا شریک لہ کی نہ ہوتا یہ، اس کی تشریح نہیں ہو سکتی تھی اگر میرے نبی مسجد نبوی میں جلوہ افروز 14 صدیاں گزر گئی، آیت آئی. میرے نبی اجل صحابہ اکرام کے درمیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مجمعین کا مجمع، جیسے آپ بیٹھے ہیں صحابہ بن کر، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے صحابہ. اور ایک بار ایک بہت بڑے صحابی اٹھے، بہت بڑے صحابی، عزت مند صحابی اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال. حضرت رسالت مآب نے کہا جلدی پوچھ. ما ھذا صراط المستقیم یا رسول اللہ، کیا ہے صراط المستقیم؟ حضرت رسالت مآب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، sit down، بیٹھ جاؤ، اجلت مت کرو، بیٹھو. تھوڑی دیر بعد پھر صحابی اٹھے، بہت بڑے صحابی. آپ نے فرمایا ما ھذا صراط المستقیم، کیا ہے صراط المستقیم؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، sit down، بیٹھ جاؤ، اجلت مت دکھاؤ. تیسری بار کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط، کیا ہے صراط المستقیم؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ. روایت معرفت الصحابہ سے، اہل سنت والجماعت کی کتاب، اور دوسرا حوالہ الاستیاب معرفت اصحاب، اٹھا کر پڑھ لینا، اہل سنت والجماعت کی کتاب. ٹھیک ہو گیا، ریفرنس دے دیا تم.
اب مت کہنا مولانا آئے تھے ریفرنس بغیر دیے بغیر ہی تم کیا ہمیں جاہل سمجھتے ہو کیا؟ ہم سلیبس پڑھ کے آتے ہیں. تو سنو اس مقام پہ بہت بڑے صحابی تھے, آپ پوچھتے رہ گئے. روایت کہتی ہے 9 مرتبہ صحابی پوچھتے رہے, رسول بیٹھاتے رہے, بیٹھو 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 بیٹھو. ایک بار خود پیغمبر کھڑے ہوئے, فرمایا اٹھو اٹھو اٹھو, قوم اٹھ. اور پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ میرے نبی نے پوچھا, میرے نبی نے جب سوال کر لیا, انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ 9 بار بیٹھایا ہے, ایک سوال کر رہا ہوں اور آپ خود ہی اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا وجہ ہے اس وقت مسجد میں علی نہیں آئے تھے, مسجد میں علی نہیں تھے. اب پوچھو سوال, اب پوچھ. کہا یا رسول اللہ سوال تو وہی ہے, 9 بار اٹھائیے یا 10 بار. ھذا صراط المستقیم, کیا ہے صراط المستقیم؟ میرے نبی نے انگشت شہادت علی المرتضیٰ کی طرف کیا, وجہ انور حیدر صفدر کی طرف کیا اور فرمایا ھذا علی وصراط المستقیم. ابو طالب کا بیٹا نعرہ حیدری. 20 منٹ کی زحمت دے دو گے مجھے؟ 20 منٹ کا ٹائم دے دو گے؟ پورا رات تو ستائیں گے نہیں, میں پورا رات نہیں ستاتے ہم. علی والے نا ستاتے نہیں کسی کو, ہدایت پہ لے کر آ جاتا ہے, پھر وہ خود ہی پورا رات شبیداری کرتا ہے. زبردستی نہیں کرواتے کسی سے, زبردستی کرانا جبر حرام ہے. اسلام جبر حرام ہے. علی جبر نہیں ہے, علی صبر کا نام ہے. ہاں علی صبر کا نام. ان اللہ مع الصابرین, سنا ہے نا, علی صبر کے گھرانے والے کا سب سے بڑا پیکر. سنو کیا صحابی رسول نے کہا ما ھذا صراط المستقیم, یا رسول اللہ صراط المستقیم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ھذا علی ان ھذا علی والصراط المستقیم, میرا علی صراط المستقیم ہے. تو اب پتہ چلا تمہیں کہ تمام انبیاء کس کے طرف ہیں؟ تمام انبیاء کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کس کے پیچھے؟ انبیاء علی کے پیچھے, مگر میرا نبی علی کے پیچھے نہیں, علی کے اوپر. کہا تھا نا اللہ نے جو صراط المستقیم ہے اس کی پہچان یہ ہے, باقی انبیاء تو الی صراط المستقیم ہے, میرا محمد علی صراط المستقیم. big difference, it is a big difference between الی صراط المستقیم and علی صراط المستقیم. لغت عربی ہے, جو ٹھیک سے پڑھ کے آئیں گے وہ سمجھ جائیں گے میں انہیں کہاں لے جا رہا ہوں. بہت دور لے جا رہا ہوں آپ کو, بہت دور, بہت دور لے جا رہا ہوں. اس مقام پہ جواب آیا علی ہے صراط المستقیم. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا نا کہ صراط المستقیم کو غدیر میں اللہ کے رسول نے دکھایا, علی کو نہیں دکھایا. تم سوچ رہے تھے مولا علی کو دکھا رہے ہیں, نہیں, مولا علی ہے ہی نہیں, مولا علی صراط المستقیم ہے. علی کا ہاتھ نہیں بلند کر رہے تھے, صراط المستقیم کا ہاتھ بلند کر کے بتا رہے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے رہتے ہیں آپ؟ اس سے سادہ لفظ تو میرے جیسا جاہل کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھا, میرے جیسا جاہل کے پاس نہیں ہے. اس مقام پہ چھوڑ دیا ساری محفل, چھوڑ دی ساری فضیلت. جناب امیر المومنین, گلا بھی میرا ساتھ نہیں دینا, معاف کر دیجیے گا مجھے, بہت تکلیف ہے گلے میں میری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا حسین. کہ شیطان ہر دور میں شکل بدل بدل کر آئے گا, کہ شیطان ہر دور میں شکل بدل بدل کر آئے گا. کبھی زیبرا, کبھی دریائے گھوڑا, کبھی لکڑ بگا بن کر ضرور. ٹھیک ہے نا, یہاں تک آ گئے نا, تو صراط المستقیم علی ہے. میرے نبی نے تمام زمانہ تمہیں صرف دیا ہے, نماز دیا, روزہ دیا, حج دیا, زکات دیا, قرآن دیا, ایمان دیا, تمام سلطنت تو تمہیں دے دی ہے. ایک چیز رہ گیا تھا
بس اسی کی زحمت ہے. اسی لیے رسول اللہ غدیر سے پہلے حج کرنے آئے. حج کرنے آئے میرے نبی, حج کیا. مولا علی کو, مولا علی آئے. مولا علی حج پہ نہیں تھے, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں. مولا علی یمن میں تھے. یمن سے علی کو خبر ملی میرے نبی, علی کا نبی حج کی طرف گئے. ایک نام لیتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے جید صحابی ہیں, بلکہ لوگ انہیں سرکار تابعی کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی, لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے. جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی, جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی, اور جس نے تابعی کو دیکھا تبع تابعی. بڑوں کی تائید مل گئی, ہمت آ گئی مجھے اس مقام پر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھا ہے حج کے موقع پر. تو آپ تابعی نہیں ہیں, آپ مجھ سے بڑھ کے, آپ صحابی, آپ صحابی ہیں, بڑے صاحب جلیل و قدر صاحب, جلیل و قدر, جلیل و قدر صاحب. آپ علی کے ساتھ یمن میں تھے, تبلیغ کر رہے تھے. جو خبر پہنچی کہ رسول اللہ حج کے لیے جا رہے ہیں, مولا علی اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں نکلے یمن سے, ملاقات کیا رسول اللہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اس مقام پہ رسول اللہ نے علی اور تمام 1,24,000 یا 20,000, دو روایت ہیں, صحابیوں کے ساتھ, میری بحث نہیں ہے ان باتوں پہ, 1.25 لاکھ کے ساتھ آپ نے حج فرمایا. اور حج فرمانے کے بعد آپ ایک مقام پہ آئے جس مقام کا نام ہے جوفا. جوفا وہ مقام ہے جہاں سے مختلف راستے مختلف شہروں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. ایک شام کی طرف جاتا ہے, ایک دمشق کی شام ہے, ایک ایران کی طرف, ایک مدینے کی طرف, ایک یمن کی طرف. درود پاک کا سہارا دے اللہم صلی اللہ. میرے نبی جوفا کی منزل پہ آئے, اور جوفا کی منزل پہ ہی غدیر خون ہے. میدان غدیر جوفا کے پاس ہے. جو زیارت کر چکے ان کی قسمت کو سلام ہے, جو نہیں کیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بہت جلد یہ زیارت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ حج کر آپ پہنچے غدیر کے میدان. جو ہی آپ غدیر کے میدان پہ پہنچے, آیت آئی بلغ ما انزل الیک من ربک. میں پورا آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے اس سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے. جو جانتے ہیں, جو صاحب معرفت ہے وہ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے, میں ڈیٹیلز پہ نہیں جاتا. اللہ نے فرمایا اے نبی پہنچا دیجئے وہ پیغام, میں جلدی پڑھا جو آپ کے اللہ نے آپ پہ نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی ٹیڑھا میڑھا ترجمہ نہیں کروں گا جس سے لوگ پریشان ہوں. پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کو پہنچانے کا حکم ہے. میرے نبی نے ایک صحابی کو یاد کیا. روایت کہتی ہے صحابی آئے, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آئے, کہا ابو رافع جلدی جاؤ, اور جو کچھ صحابی میرے آگے رہ گئے ہیں انہیں کہو پیچھے آ کر غدیر میں جمع ہو, اور جو کچھ پیچھے صحابی رہ گئے انہیں کہو غدیر میں آ کر جمع ہو. سب کو غدیر میں جمع کیا. پالان شتر کا ممبر بنایا, کجاووں کا ممبر بنایا. آپ بلند ہو گئے ممبر پہ. جو ہی ممبر پہ بلند ہوئے آپ نے فرمایا الحمدللہ رب. یاد رکھنا صحابہ کا مجمع ہے, اور اس لیے بھی سلام ہے صحابہ کو کہ یہ جو آج ہم غدیر منا رہے ہیں یہ انہی کے طرف سے ہو کر آیا. ہم تو